وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه القديم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی سعادت مندی خوش بختی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدس گھر مسجد، جو روئے زمین میں سب سے بہترین مقام ہے، مسجد خداوندی میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر سننے سنانے کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر ہم ہزارہا شکر اس کے دربار میں ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی مجلسیں اور محفلیں اور اس طرح کے جلسے، اس میں شریک ہونا، اس کا اہتمام کرنا، سننا اور سنانا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے۔ ہمارے لیے خوش بختی کی یہ بات ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کو رب پسند فرماتا ہے اور رب کے محبوب بھی پسند فرماتے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور اور بے وجہ مصروفیت کا دور، کہ لوگ کسی اچھے کام کے لیے جمع ہونے کے لیے کتراتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اچھی دینی محفلوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دور رہنا عام طور پر دینی مجلسوں سے لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ ایسے پرفتن دور میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے، اطمینان قلب کے ساتھ اولیاء اللہ کا ذکر سننے کے ارادے سے جمع ہونے کی توفیق دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا شکر ادا کیجیے۔ خالق کائنات بار بار پھر ایسی توفیق عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس نعمت کا شکر ادا کرنے پر وہی نعمت اور اضافہ ملتی ہے۔ نعمت تو مل چکی ہے، شکر ادا کریں گے تو اور اضافہ ہوگا، مزید دین اور دین کی باتوں سے محبت پیدا ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ آج کون اور ہمارے معاشرے کا کتنا فیصد طبقہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اولیاء اللہ کے بارے میں اور دین کے فرائض احکام وغیرہ کے بارے میں سننے کا شوق کس کو ہے؟ دینی محفلیں خالی چلی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے اجتماع کا ہفتہ واری جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت اس امت کو عطا فرمائی، ورنہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو جمعہ کے دن کی نعمت دینے کا ارادہ فرما لیا تھا، مگر یہودیوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کس دن کو پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہو، اجتماع کا دن ہو، عبادت کا دن ہو، تو لوگوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہم ہفتے کو پسند کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے وہ بڑا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، جس کو بخاری و مسلم میں سید الایام کہا گیا، وہ مبارک دن بطور نعمت کے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، لیکن اس دن بھی مسجدوں میں اجتماع کرنا، بیٹھنا، دینی باتیں سننا، اس سے ہماری قوم بڑی غافل نظر آتی ہے۔
تو حاضرین، جس دن جمع ہونا ہمارے لیے سنت موقدہ تھا، عبادت کی خاطر جمع ہونا سنت موقدہ تھا، نماز تو فرض ہے لیکن اس سے پہلے خطبے کے لیے جمع ہونا تو واجب ہے، خطبے سے پہلے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا سنت موقدہ ہے، مگر اس سنت کو بھی ہم نے پامال کر دیا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جلسے میں آپ کو جمع ہونے کی توفیق دی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے بازار سے بچایا، فون کی لت سے محفوظ رکھا، انٹرنیٹ کے جال سے ہمیں نکال کر اس کی رحمت کے سائے میں رکھا ہے۔ ساری زمین میں سب سے بہترین مقام مسجد، اس مسجد میں اطمینان قلب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس پر خالق کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم اس نعمت کا بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس جلسے کے انعقاد کے لیے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے۔ ان کی کوششیں اور توفیق خداوندی، کوشش کے ساتھ توفیق خداوندی ایسی ہوئی کہ ہم کو جمع ہونے کا موقع ملا۔ میں یہ بات اس لیے ابتدائی طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ اس مجلس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ آج کل ہماری محفلیں کیا ہو چکی ہیں؟ پرانی زبان میں، فارسی زبان میں پرانے لوگ کہتے تھے نشستن گفتن برخاستن، بیٹھنا، باتیں کرنا، اٹھ کر چلے جانا۔ بس ہماری مجلسیں اتنی ہیں، چاہے وہ آپ شادی کی دعوت سے لے کر عقیقہ، اور عقیقے کے لسٹ سے لے کر میلاد اور 11ویں وغیرہ یا پھر کوئی بھی دینی اجتماعات جو دین کے نام پر کیے جاتے ہیں، بس ہم جمع ہوتے ہیں، سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان محفلوں میں جمع ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک مسلمان دین کی مجلسوں میں، جلسوں میں رہیں گے، تب تک کم از کم گناہ سے تو بچے رہیں گے، اپنا وقت بیکار کرنے سے تو محفوظ رہیں گے، ورنہ کیا دیکھیں گے، کیا بولیں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ زبان کھلتی ہے تو گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، آنکھ کھلتی ہے تو فون، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، بس اسی میں ہماری زندگیاں صرف ہو رہی ہیں۔ کتنے اطمینان کے ساتھ رب کی یاد میں اللہ والوں کے ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ غور کیجیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اس وقت ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی، قبر میں جانے کے بعد جب یہ جلسے کا فائدہ وہاں محسوس ہوگا تب معلوم ہوگا کہ کاش 2 گھنٹے اور بیٹھ جاتا۔ تو وہ کاش کی نوبت نہ آئے، اس لیے اطمینان سے بیٹھے رہیے، وہاں قبر میں جا کے کاش بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جب بھی ایسے جلسے منعقد ہوتے ہیں، کوشش کیجیے کہ کچھ سیکھنے کو ملے اللہ تعالیٰ کے متعلق، دین کے بارے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ اب میں اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ حضرت سیدنا قطب ربانی معشوق یزدانی، غوث سمدانی، پیر لاتانی، قندیل نورانی، سیدنا عبد القادر جیلانی، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی کے نام سے، ذکر پاک اور تذکرے کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور آج ہم آپ کی محبت میں یہاں پر جمع ہیں، اللہ والوں کی محبت میں جمع ہیں، رشتہ داروں کی محبت میں دعوتوں میں جمع ہوتے ہیں، دوستوں کی محبت میں ہوٹلوں میں جمع ہوتے ہیں، اور آوارہ گردی کی خاطر دوسرے اور مقامات پر بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے کی محبت میں، اور وہ اللہ والے جو اللہ والوں کے بھی سردار ہیں، اولیاء اللہ نے جن کو اپنا امام مانا، صالحین نے جن کو اپنا قدوہ اور پیشوا مانا، بلکہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان جیسے دکن کی شہنشاہیت جن کے سپرد کی گئی ہے، ایسے بے مثال اور عرش الہی کی قربتوں میں رہنے والے وہ بزرگ بھی کہتے ہیں
یا قطب یا غوث آدم یا ولی روشن ضمیر، بندہ ام درماندہ ام جستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائی لمحہ آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران بھی۔ تو اتنی بڑی اللہ والی شخصیت جب یہ کہہ رہی ہے حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا کیا شمار ہے۔ ہم کون ہیں؟ کسی گنتی میں نہیں آتے۔ ہمارا حضرت غوث پاک کا تذکرہ کرنے سے ان کے مراتب میں کوئی بلندی ہونے والی نہیں ہے، وہ اتنے بلند ہیں کہ مزید کوئی بلندیوں کی ان کو ضرورت نہیں، لیکن ان کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کو بلندی ملتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، جسم کو بیماریوں سے شفا ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے تابعین اکابر حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے مقاصد حسنہ حدیث پاک اور تابعین کے آثار کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو حاضرین، ہم رحمت الہی اپنے دامن میں سمیٹ رہے، رحمت الہی اپنے دامن میں سمیٹ رہے، تو اس خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث آدم سید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پاک کے بارے میں تھوڑی سی پہلے میں مختصر وضاحت کروں گا کہ آپ کی ولادت 450 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 541 ہجری میں ہوا۔ تو جملہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 91 سال عمر شریف ہے، 91 سال آپ کی عمر شریف ہے، اس میں سے 18 سال آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گزارے۔ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو بغداد شریف آئے، اپنی والدہ ماجدہ کو خیر بات کہا، رخصت طلب کی، اور پہلے جو خدمت کی ذمہ داری تھی اس کی آزادی طلب کی۔ یہ اصل بات غور کرنے کی، ہر اولاد پر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا لازم۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، فرائض کے بعد کسی مسلمان پر کوئی ذمہ داری اگر آتی ہے تو وہ ماں باپ کی خدمت ہے، اس کے بعد باقی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت ایک اہم ترین فرائض میں سے، اس لیے حضرت غوث پاک نے اپنی والدہ ماجدہ سے پہلے معافی مانگی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت معاف کر دے تو میں جاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بخوشی آپ کے سفر کے لیے سامان باندھا اور آپ کو دینار عطا فرمائے جو آپ کے والد محترم سے طریقے میں ملے تھے، وراثت میں ملے تھے، وہ لے کر آپ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف جب آئے تو حاضرین، وہاں پر رہنے کے لیے، ٹہرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، کوئی کمرہ یا پھر کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ جہاں آپ اپنی رات گزار سکیں۔ اس لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دن کے وقت میں مدرسہ نظامیہ آتا اور وہاں پر بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرتا، جب شام ہو جاتی آبادی سے دور نکل جاتا، جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں کے غاروں میں اور بے آباد مسجدوں میں جو آبادی سے دور رہا کرتے تھے، یا پرانے بنے ہوئے گنبد اور میناروں میں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی راتیں گزارتا۔ ایسا مقام کو جہاں پر رات کے وقت میں کوئی جاندار بھی نظر نہیں آتا، سوائے زہریلے کیڑوں کے کوئی اور وہاں کسی کا گزر بسر نہیں ہوتا تھا، ایسے مقامات پر آپ اپنی رات گزارا کرتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 18 سال، اور اس طرح آپ نے 10 سال کی عمر گزاری علم حاصل کرتے ہوئے۔ 10 سال ایسے گزارے کہ دن میں مدرسے میں رہتے تو رات میں ویرانوں میں گزارتے۔ تو اب سمجھ لیجیے کہ جملہ 28 سال، تو 28 سال کی عمر تک 18 سے لے کر
آج ہمارے بچوں کو ہم رات میں اپنے گھر میں تنہا چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے. وہ کیسی ماں تھی غوث پاک کی والدہ ماجدہ کہ اپنے بچے کو اپنے گھر سے بغداد شریف جانے کی اجازت دی، اور وہ کیسے شہزادے تھے کہ رات کا وقت پہاڑوں میں گزارنا پسند کرتے تھے مگر آبادی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے. یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب تک کوئی آدمی لوگوں میں زیادہ اٹھتا بیٹھتا رہے گا اتنی ہی مصیبتوں اور فتنوں میں گرفتار رہے گا، اور جتنا وہ تنہا رہے گا اتنی اپنی آخرت کو اچھی بنا سکے گا. تنہائی بزرگوں نے لکھا ہے اگر قیمت دے کر خریدی جا سکتی ہے تو تنہائی کو خریدو. قیمت دے کر بھی خریدی جا سکتی ہے. اور آج ہماری نوجوان قوم کا حال یہ ہے کہ ہم تنہائی سے کتراتے ہیں اور دوست و احباب کے ساتھ اپنے رات کے اوقات سارے کے سارے گزار دیتے ہیں، جہاں نہ دنیا سے مرنے والی ہے نہ آخرت بننے والی ہے. اس طرح کے کاموں میں اپنے اوقات ہم گزار دیتے ہیں. سیدنا پیرانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے احوال زندگی سے اور تعلیمی سفر کے دوران کیے جانے والے احوال سے یہ سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں تم اپنا وقت زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارو. بندہ جب اکیلا رہتا ہے خاص طور پر اسے تصور اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، کیونکہ وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا. تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا تصور باندھ کر اپنے رات اور دن گزارا کرو. یہ سبق، یہ تعلیم حضرت غوث پاک نے ہم کو عطا فرمائی. حاضرین کرام، حضرت پیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس عمر میں اس طرح کے طریقے سے زندگی گزارنا، راتیں ویرانوں میں گزارنا، یہ خود آپ کی ایک بڑی کرامت ہے. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والوں کا وہ عمل کہ جو دوسرے نہ کر سکے اس کو کرامت کہتے ہیں. عام طور پر کون ایسے لوگ ہیں جو رات کے اوقات جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کے غاروں میں گزارنے کی ہمت کر سکے؟ یہ حضرت غوث پاک کو سزاوار ہے، کیونکہ آپ کے پیش نظر صرف خود خداوندی تھا، اللہ کی محبت پانی تھی، معرفت الہی حاصل کرنا تھا. اس وجہ سے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا. حاضرین کرام، اس کے بعد حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے طالب علم کے دوران کے حالات اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ کبھی 2-3 دن گزر جاتے، 2-3 دن کبھی ایسے گزرتے کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آتا. آج ایک وقت کا کھانا ہم کو گھر میں نہیں ملتا تو واویلا مچا دیتے ہیں. بچے ماں باپ سے ناراض شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم گھر میں دیر سے آئے، گھر میں کھانا نہیں رکھا گیا، ناشتہ دیر سے ہو رہا ہے. شوہر کو بیوی سے شکایت کہ وقت پہ کھانا تیار نہیں کرتے. حضرت غوث پاک 3 دن تک کھائے پیے بغیر رہتے تھے. اور کس لیے رہتے تھے؟ دنیا کمائی کی خاطر نہیں، صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے. علم دین کی اہمیت کو اب سمجھا جا سکتا ہے کہ دین کا علم کتنا اہمیت والا ہے. آج لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین کے علم حاصل کرنے والے فقیر رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے اور ان کے پاس گھر بار نہیں ہوتا. حاضرین کرام، قیامت کے دن سب سے بڑے کامیاب وہ لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں یا علم دین سیکھ چکے ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہی لوگ سب سے بڑے کامیاب ہیں. کامیابی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو علم اللہ کے نبی کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے ساتھ دولت چھوڑ جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں میرے بعد علم چھوڑے جا رہا ہوں، تو جو میرا علم لے گا وہ میرا وارث ہوگا. نبی کا کوئی وارث نہیں ہے، جو علم حاصل کرتا ہے وہی نبی کا وارث ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دولت نہیں چھوڑی تھی. اس میں دونوں لوگوں کے لیے سبق ہے. ایک تو ان لوگوں کے لیے جو علم دین، مدرسہ، امامات، مؤذنی وغیرہ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. اللہ کے نبی کی وراثت علماء میں تقسیم ہو رہی ہے، جاننے والوں میں تقسیم ہو رہی ہے، مسجد کے اماموں میں تقسیم ہو رہی ہے، مسجد کے خدمت گزار مؤذنوں میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اس سے بڑھ کر منصب دنیا میں کوئی اور نہیں. سرکار کی جانشینی اگر کوئی انجام دے رہے ہیں تو وہ علماء ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت نہیں چھوڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں علم چھوڑا ہے.
اور وہ علم رکھنے والے لوگ ہی حضور کے وارث ہیں. اور وہ وارث ہیں کون بتا رہے؟ خود پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جاننے والے جو لوگ ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. حاضرین کرام، وراثت کا مطلب اب تک بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں تھوڑی وضاحت کر دوں. وہ یہ ہے جیسے اگر گھروں میں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو ان کے اولاد میں ان کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، گھر بار بینک بیلنس وغیرہ، تو یہ وراثت ہوتی ہے. ہر کوئی اپنی دنیا کی دولت کا وارث ہوتا ہے اور عالم دین اللہ کے نبی کا وارث ہوتا ہے اور علم کا وارث ہوتا ہے. سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں، علم دین حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے بچپن ضروری نہیں ہے. عربی زبان کا محاورہ ہے العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم سیکھا جاتا ہے جھولے سے لے کر موت تک، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کسی بھی زمانے میں علم سیکھا جا سکتا ہے. دین کا علم سیکھنے کے لیے بچپن ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت امام سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں علم دین حاصل کیا اور ایسا علم سیکھا، ایسی کتابیں لکھی کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر اب تک کوئی عالم نہیں بنا. ایسی کتابیں لکھی اور سیکھا 40 سال کی عمر میں. تو پتا چلا کہ علم ہی دراصل اہل اسلام کا، مسلمانوں کا زیور، مسلمانوں کی زینت، مسلمانوں کی حیات اور مسلمانوں کی آخرت اسی علم میں رکھی گئی. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے کے لیے کبھی 3 دن تک بھوکے رہتے اور فرماتے ہیں کبھی 1 ہفتہ گزر جاتا، کبھی 1 مہینہ گزر جاتا. اس طرح آپ 1 مہینے تک بھوکے پیاسے رہ کر علم سیکھتے تھے. اور آج علم دین سیکھنے کے لیے ایک وقت کے کھانا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مدارس میں خود 3 وقت کھانے کا عالیشان انتظام کیا جاتا ہے، مدرسوں میں خود انتظام کیا جاتا ہے. باقی جو حضرات گھر میں رہ کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو گھر کی غذائیں موجود ہیں. تو حاضرین کرام، اتنا آسانی سے جب علم دین ہمیں مل رہا ہے تو علم دین سیکھنے سے ہم کتراتے کیوں، اس سے دور کیوں رہتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کے ذہن و فکر میں جو بات ہوتی ہے، میں حضرت غوث پاک کی زندگی کے کچھ چیدہ علیحدہ حالات کی روشنی میں کچھ نصیحت کی باتیں اور کچھ آپ کی شان و عظمت کی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ حاضرین، آج امت مسلمہ شوگر کی مریض ہو چکی ہے، اس لیے ان کو میٹھے میٹھے شکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کڑوے کڑوے کریلے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا میٹھے شکر کی ضرورت تھی، کیونکہ جب لوگ مریض نہیں تھے. آج مریض ہو چکے ہیں. مریض اس معنی میں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، مریض اس لیے کہ عمل کی طرف توجہ نہیں ہے، مریض اس لیے کہ حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں، مکروہ کو جائز سمجھ بیٹھے ہیں، اور کوئی غلط کام کو ایسے سراہا جاتا ہے جیسا کہ کسی نے بڑی پہلوانی کر لی. کوئی گالی دینے والا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نرم بات کوئی کرتا ہے تو اس کے جیب کاٹ لیتے ہیں. ایسے مرض میں لوگ مبتلا ہیں کہ ان کو شکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کریلے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کچھ کڑواہٹ کی باتیں بھی کروں گا اور کچھ میٹھی باتیں بھی کروں گا تاکہ بیلنس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے. حاضرین کرام، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنے دنوں تک بھوکے پیاسے رہے ہیں. آج ہم پیٹ بھرے رہ کر بھی علم کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے نہیں سیکھتے کہ لوگ سمجھتے ہیں مدرسہ میں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، مولوی کورس کریں گے، عالم کریں گے تو پیسے نہیں کما سکیں گے. کون سی نوکری ملے گی مولوی صاحب کو؟ ان کی تنخواہ کتنی ہوتی؟ بڑے مفتی صاحب بھی رہے تو 20,000 تنخواہ ہے، 25,000 بہت زیادہ تنخواہ ہو گئی. یہ مہنگائی کے زمانے میں 20-25,000 سے کیا ہونے والا ہے؟ تو حاضرین کرام، آپ لوگوں کو، یعنی جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، امامت سے کیا ہونے والا ہے، مدرسے کی استاذی سے کیا ملنے والا ہے، وہاں تنخواہیں کم رہتی ہیں. ایسا سمجھنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے علماء، سارے ہندوستان کے امام، سارے ہندوستان کے مؤذنین ایسا ذہن رکھنے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ لوگوں، تمہیں 80,000 روپئے بھی کافی نہیں ہوتے ماہانہ، اور ہم کو 8,000 روپئے کافی ہو جاتے.
ہم چیلنج کر رہے ہیں باضابطہ، ہم کو کافی ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ کہ ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سارے لوگ ان کے اپنے آقا باس یا پھر ان کے اپنے پریسیڈنٹ یا پھر ان کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ اس کی نوکری کرتے ہیں، اور یہ مولوی، مفتی، امام، مؤذن دین کے خدمت گزار اللہ کی نوکری کرتے ہیں۔ اتنا فرق ہے آپ کی نوکری میں ہماری نوکری میں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کی فکر تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ اگر آپ کو اپنے فیوچر کی فکر ہوگی، فیوچر کا مطلب ہم جس کو فیوچر کہہ رہے ہیں، ورنہ حضرت غوث پاک نے تو اپنے فیوچر ہی کی فکر کی، کیونکہ ان کے سامنے فیوچر دنیا کے آگے کی زندگی نہیں ہے، ان کے سامنے فیوچر کا مطلب قبر ہے، فیوچر کا مطلب میدان حشر ہے، فیوچر کا مطلب جنت ہے۔ تو وہ اپنا فیوچر اچھا بنانے کے لیے علم دین کی طرف آئے تھے۔ آپ بتائیے حضرت غوث پاک نے کون سے اسکول میں داخلہ لیا تھا؟ غریب نواز نے کون سے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی؟ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی؟ آج بھی آپ کو لاکھوں علماء ایسے ملیں گے انہوں نے اسکول کا چہرہ تک نہیں دیکھا ہے، مگر اس کے باوجود ماشاءاللہ اسکول پڑھنے پڑھانے والوں سے زیادہ عقل، سمجھ، بوجھ سب رکھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا داروں کو سمجھتے ہیں، ہوشیاروں کو سمجھتے ہیں، سب کو جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے۔ اس کے لیے بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر لیجیے، عقل ایسے ملے گی کہ دنیا میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کا علم حاصل کیا، کیونکہ علم دین اصل بنیاد ہے، اور اسی دین کے علم کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ آپ کی جو محفل ہوتی تھی، خاص اگر کوئی مجلس ہے تو اس مجلس میں 70,000 سے لے کر 1.5 لاکھ کا مجمع آپ کی محفل میں ہوا کرتا تھا، جن کو آپ واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے، تا حد نظر سروں کا سمندر نظر آتا تھا، لیکن آپ جو گفتگو فرماتے سامنے والا جیسی آواز سے سنتا، سب سے پیچھے رہنے والا بھی وہی آواز آپ کی سنا کرتا، اور وہ لاؤڈ اسپیکر کا دور نہیں تھا، کیونکہ تقریباً 900 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو اس دور میں آپ کی آواز میں اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حاضرین اکرام، تھوڑے شک شبے میں دور کرتا چلوں، اب اس قسم کی باتیں حضرت غوث پاک کے کرامات، عظمت اور شان کی باتیں جو بیان کی جاتی ہے، عقیدت مند تو بڑی عقیدت کے ساتھ اپنا دل بھی جھکا لیتے ہیں، سر بھی جھکا لیتے ہیں، لیکن جن کو شک اور شبے کی عادت ہوتی ہے، دل میں کانٹے چبھتے ہیں، ان لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے ایسی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی لائٹ نہیں رہی، لاؤڈ اسپیکر مسجد میں نہیں رہا، جمعہ کے دن لوگوں کو پریشانی ہو جاتی، امام صاحب کی آواز نہیں سن سکتے، تو آج اتنی بڑی آواز نہیں تھی، اور اس زمانے میں آواز 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع میں کیسے پہنچاتے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو حاضرین، اگر آپ ہو سکتا ہے کیا یہ سوال لگا کر اگر فل اسٹاپ لگائیں گے تو پھر اس سوال کا جواب آپ کو قبر میں بھی نہیں ملے گا۔ شک کی بنیاد پر اگر ہے، ہاں سمجھنے کی بنیاد پر اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہزاروں مثالیں ہیں۔ میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، بڑی عمر والے حضرات بھی یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بچپن میں لاؤڈ اسپیکر ان کی مسجدوں میں استعمال نہ ہوتا ہوگا۔ حاضرین اکرام، اس زمانے میں جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، امام صاحب جب نماز پڑھاتے تھے، فجر، مغرب اور عشاء کی نماز خاص طور پر، مسجد کی آواز اطراف و اکناف کے 40-50 گھروں میں تک آتی تھی۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سمیع اللہ کہہ رہے ہیں، قرات پڑھ رہے ہیں، سب سنتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 30 سال 40 سال پہلے جب آوازیں اتنی بڑی تھی تو 900 سال پہلے اور زیادہ بڑی تھی۔ ایک عقلی بات نہیں کر رہا ہوں، عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عقلی بات کر رہا ہوں، یعنی جب پچھلے زمانے میں ہم نے جن بڑوں کو دیکھا ہے ان کی آواز اتنی دمدار تھی، تو حضرت غوث پاک کی آواز کتنی گرجدار ہوگی اور کتنی بلند ہوگی، اس کا ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حاضرین، آپ کو وہ حدیث پاک یاد ہوگی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہو کر، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اعلان کر رہے ہیں
ऐसारिया जो मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं, आप अपनी पीठ पहाड़ की तरफ कर लीजिए, दुश्मन आपका पहाड़ की तरफ से हो सकता है कि हमलावर हो जाए, यानी दुश्मन को पीछे से आने की जगह ना दीजिए। ये मिंबर पर ऐलान कर रहा है खुतबे के दरमियान। तो सहाबाई किराम ने जो आवाज सुनी थी, उन्होंने तारीख लिख ली। जब वो फौज वापस आई कामयाबी के साथ, उनसे पूछा तो लोगों ने बताया कि हाँ, ऐन जंग के मौके पर जबकि दुश्मन पहाड़ के पीछे हमारी राह तक रहा था हमले के लिए, उस मौके पर अचानक ये आवाज हमने सुनी तो पहाड़ को अपने दामन में ले लिया और इस तरीके से हम दुश्मन के पिछले हमले से महफूज हो गए। तो हदीस पाक ये कह रही है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज मदीने शरीफ से निहावन, जो ईरान के इलाके में एक गांव का नाम है, उस इलाके तक आपकी आवाज पहुंच सकती है, तो हजरत गौसे पाक की आवाज 70,000 लोगों तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जब उस हदीस को हम मान सकते हैं तो फिर इसका इनकार कैसे हो सकता है? इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, ये और बात है कि अकीदत ना हो, मोहब्बत ना हो, दीन इस्लाम के तालीमात पर, अकाइद पर यकीन ना हो, तो फिर शक और शुबे के कांटे हमेशा दिल में चुभते रहेंगे। हाज़रीन किराम, हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत तो बड़ी निराली है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हाज़रीन, हजरत पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक मैदान में, हर जाविये में कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी। और हदीस पाक में आता है, खैरुन नासी मन यनफउन नास, सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। सबसे अच्छे वो लोग हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो गरीबों की मदद करके फायदा पहुंचाइए, सबसे अच्छे बनेंगे। अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, लोगों को दीन की बात बताइए और इल्म का पैगाम दीजिए, इल्म आम कीजिए, इल्म की नहरें बहाइए, सबसे अच्छे बनेंगे। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, समझ दी है, अक्ल और समझ की बुनियाद पर लोगों को उनकी जिंदगी के बेहतरीन मशवरे दीजिए कि जिससे वो तरक्की कर सके। अल्लाह ताला ने मनसब ओहदा दिया है तो उस मनसब और ओहदे के जरिए बेरोजगारों को रोजगारी पर लगा दीजिए, अल्लाह ताला के पास तुम सबसे अच्छे बनोगे। और अल्लाह ताला ने हुकूमत, सल्तनत और ओहदा, सियासत अता फरमाई है तो उस सियासत के बलबूते पर कौम मुस्लिम को तरक्की दीजिए। ऐसी तरक्की नहीं कि जो चने बटाने बांटने की बात की जाए, ऐसी तरक्की कि जिसमें बाज़ाब्ता सोने के सिक्के तकसीम किए जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ सोना बांटना नहीं है, मगर ओहदा अल्लाह ने अता फरमाया है तो उसका इस्तेमाल भी अपनी कौम के लिए होना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन वो आदमी है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अल्लाह ने आपको दौलत भी अता फरमाई, मनसब भी अता फरमाया। बादशाह ने वक्त आपकी इताअत को अपने लिए लाजिम समझते थे, इल्म भी अता फरमाया, दिलों को धो के पाक करने की, मारिफत इलाही से पुर करने का कमाल भी अल्लाह ने आपको अता फरमाया। बड़े बड़े सलातीन आपके गुलाम थे, बड़े बड़े गवर्नर आपकी खिदमत में आने को अपने लिए दो जहां की सरफराजी समझा करते थे। इसलिए हजरत पीरान पीर की खिदमतें, कारनामे ऐसे हैं, कोई एक मैदान ऐसा खाली नहीं है जहां पर हजरत गौसे पाक ने कौम मुस्लिम की भलाई का कोई काम न किया हो। कोई आदमी आपके किसी जाविये में ऐसे जाविये को खाली न बता सकेगा, कोई ऐसे मैदान को खाली न बता सकेगा कि जिसमें हजरत गौसे पाक ने कौम मुस्लिम की भलाई के लिए कोई काम न किया। हाज़रीन किराम, अब उसकी चंद मिसालें मैं आपको देना चाहूंगा। हजरत पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक बड़ा मशहूर वाक़या है। आज दुनिया में कितने बड़े दौलतमंद हैं, सरकार गौसे पाक से बढ़ के दौलतमंद अब कोई नहीं बन सकता। मुसलमानों में जो दीनदार हजरात गुजरे हैं, खालिस दीनदार, जिनकी रात मस्जिदों में मुसल्ले पर तिलावत कुरान में गुजरती थी और दिन तालीम और मदरसे में गुजरता था, कभी बाजार नहीं गए, कभी खरीदो फरोख्त नहीं किए, कोई बिजनेस नहीं किया, उनसे अपना बिजनेस नहीं किया, शिराकत की तय की है, पार्टनरशिप में आपने तिजारतें की हैं। ऐसे दीनदार चार ऐसे हैं कि दुनिया में उनके जैसा फिर कोई दूसरा मालदार नहीं। सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
یہ ایسے حضرات ہیں کہ ان کے جیسا مالدار دینداروں میں، اولیاء اللہ میں، علماء میں کوئی نہیں گزرا۔ اب کس قسم کی مالداری تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، آپ کے خلافت کے زمانے میں ایک ایک مسلمان کے پاس بغیر جمع کرے کہ اتنا پیسہ ہوتا تھا، سونا اتنا ہوتا تھا کہ کلہاڑی سے توڑنا پڑتا تھا۔ جمع کیے بغیر وہ لوگ جمع نہیں کرتے تھے، وہ جمع کرنے کی نحوست ہم کو لگی ہے۔ پیسہ جمع کرنا، بینک بیلنس کرنا اور زمینیں خرید لینا، یہ نحوست ہے، یہ ہم کو لگی ہے۔ ضرورت کے مطابق لینے کی اجازت اسلام دیتا ہے، منع نہیں کرتا۔ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا نحوست ہے۔ لیکن وہ حضرات صحابہ کرام تابعین اولیاء اللہ دولت جمع نہیں کرتے تھے، ان کو جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، کیونکہ جتنا جمع کریں گے جنت میں اتنی دیر سے جائیں گے، اور جتنے خالی ہاتھ رہیں گے جنت میں اتنا جلدی جائیں گے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ روزانہ ایک نیا لباس پہنتے تھے، اور ہر لباس ایسا ہوتا تھا، وقت کا بادشاہ بھی اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتا۔ کتنے کا ہوتا تھا؟ 6 دینار کا ہوتا تھا۔ 6 دینار، ایک دینار کم از کم 3 گرام کا ہوتا ہے، تو 6 دینار کے ہوئے 6 تیا 12، تو گویا کہ 1 تولے سے کچھ بڑھ کر 1 تولا، پرانا تول اگر حساب کریں گے تو 1 تولا 12 گرام، تو اب 12 گرام کا آپ سونے کا حساب کر لیجئے، کم از کم 60,000 روپے، تو 60,000 روپے کا ایک لباس حضرت غوث پاک پہنتے تھے، ہر دن نیا لباس پہنتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ والے جھوپڑیوں میں رہتے، حضرت غوث پاک کون سا بزنس کرتے تھے جو اتنی بڑی دولت آپ کے پاس آئی؟ کتنی کمپنیاں آپ کے پاس تھے؟ ہیٹیک سٹی میں کوئی آپ کی بڑی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی تھی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا دیندار آدمی، عبادت گزار، راتیں رب کی یاد میں گزارنے والا فقیر ہوتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے فقیر ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ دیندار فقیر ہوتا تو پھر حضرت غوث پاک کے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا، جبکہ آپ کی شان یہ ہے کہ ہر دن 60,000 کا لباس پہنتے۔ کیوں پہنتے تھے؟ جو لباس ایک مرتبہ آپ پہنتے تھے وہ لباس کسی غریب کو تلاش کر کے عطا فرما دیتے تھے۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں ہر دن ایک غریب کو 60,000 روپے دینا طے کر لیا تھا۔ تو دینا ہے تو ایسا دینا چاہیے کہ غریب بھی امیر ہو جائے، وہ لینے والا نہ رہے بلکہ وہ خود دینے والا بن جائے۔ یہ کیفیت دینے کی کہ کس طریقے سے غریبوں کی مدد کی جائے، پڑوسیوں کی مدد کی جائے، رشتہ داروں کی مدد کی جائے، حضرت غوث پاک ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ اس طرح کا لباس پہننا بھی ایک کرامت، اور اس طرح کے پیسے لوگوں کو دینا بھی ایک کرامت، کہ کون اتنا پیسہ روزانہ دے سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے۔ تو رب نے آپ کو دولت دی تو اس دولت کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کے اپنے زمانے میں سے غربت ہٹا دی۔ دینا چاہتے ہیں تو ایسا دو کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، غربت کی موت ہو جائے۔ آج غریبوں کی موت ہو رہی ہے مگر غربت کی موت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ مالداروں کو دینے کا شوق نہیں ہے، بخالت دل میں اپنا مقام کر چکی ہے، اس وجہ سے لوگ دینا نہیں چاہتے۔ سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ خرچ کرنا نہیں سکھا رہے۔ اب علم کی بات آتی ہے تو آپ نے سماعت کیا کیسے سیکھا اور کیسے سکھائے۔ پھر حاضرین کرام، حضرت غوث پاک کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی کہ دعا کے لیے جملے نہ نکلتے کہ آپ کا ارادہ پورا ہو جاتا۔ اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ کس کس طریقے سے ضرورت مندوں کی ضرورت آپ پوری کرتے اور کیسے لوگوں کو نفع پہنچاتے۔ تو ان اعمال میں سے ایک ہے کہ ایک بڑے بزرگ حضرت علی ہیتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، ان کے خود ہزاروں مریدین تھے، مگر آپ خود حضرت غوث پاک کے مرید بن گئے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لائے عیادت کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میرے گھر کے صحن میں کچھ کھجور کے درخت ہیں، 2 درخت ایسے ہیں کہ وہ سوکھے ہوئے، آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے۔ سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے، ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا، دوسرے درخت کے نیچے نماز پڑھی، بس اس کے بعد اس جگہ سے ہٹنا تھا
کہ کھجور کا درخت جو سوکھا تھا وہ تر و تازہ ہو گیا اور ہرے بھرے پتے نکل آئے، پھول بن گئے، لمحے میں کھجور بھی لگ گئے اور تازہ نرم رسے ہوئے کھجور زمین پر گرنے لگے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بھی نہیں کہا کہ مولا ان کو ہرا بھرا بنا دے، پھلدار بنا دے، ان کا سوکھا پن دور کر دے، کوئی دعا نہیں، ایک جگہ وضو کیے دوسری جگہ نماز پڑھے۔ تو حاضرین کرام، حضرت غوث پاک کے قدم مبارک میں وضو کے پانی میں اتنی برکت ہے، جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، سوکھے درخت بھی پھلدار بن جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک ہم کو اہم سبق ملتا ہے، یہ تو حضرت غوث پاک کی کرامت ہے، لیکن کرامت میں سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر مصیبت آ جائے، اب آج کل لے لیجیے کسی کے گھر کے صحن میں جھاڑ ہو، اچانک سوکھنے لگے تو لوگ پریشان ہو جاتے، ارے درخت پہ سایہ ہو گیا، شاید اس کو لیمو بننا چاہیے، وہ فلاں صاحب کے پاس جا کے ناریل لانا چاہیے، یا زمین کھود کے وہاں پہ کچھ دفن کر دینا چاہیے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو لوگوں کی چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، قدرت خداوندی کو بھول گئے۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو نہتا، غریب، فقیر، لاچار نہیں چھوڑا ہے۔ سرکار نے اپنی حدیثیں ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ کا کلام قرآن عطا فرمایا ہے، قیامت تک اس کا ایک حرف کوئی بدل نہیں سکتا۔ اتنی بڑی دولت رکھتے ہوئے ایرے والوں کے پاس بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، کبھی اس کے اوپر بھروسہ، کبھی اس کے اوپر بھروسہ، لیمو دیکھے تو ڈرتے، لیمو ہرا ہوا تو ڈرتے، لیمو پیلا ہوا تو ڈرتے، لیمو سکھا تو ڈرتے۔ یہ کیا کیفیتیں گزر رہی ہیں مسلمانوں کو؟ سرکار غوث پاک سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں مصیبت آئے وضو کرو، نماز پڑھو، ساری مصیبتوں کا حل وضو اور نماز کے ذریعے دفع ہو جاتا ہے، ہر مصیبت دفع ہو جاتی ہے۔ آپ کے سبق ہم کو یہ دے رہے ہیں۔ اور حاضرین کرام، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قریب 2 مہینے تک ایک شخص رہے۔ جب جانے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا آئے کیوں جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضرت آپ کا نام سن کر مصر سے آیا تھا، اب جا رہا ہوں۔ تو کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں حضرت آپ کی کرامتیں سنا تھا۔ اتنے مہینے گزر گئے مگر ایک کرامت نہیں دیکھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا حضور کی شریعت کے خلاف بھی کبھی کچھ کرتے دیکھا؟ کیا کوئی سنت مجھے چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ پورے دین پر استقامت رکھتے ہیں، ثابت قدم ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ تو شریعت پر ثابت قدمی ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامت یہ نہیں ہے، حضرت غوث پاک خود فرماتے ہیں کرامت صرف اس کا نام نہیں ہے، صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہواؤں میں اڑے، صرف اس کا نام نہیں ہے کہ پانی پر چلے، اس لیے کہ ہواؤں میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، اس لیے کہ پانی میں تو مچھلی بھی تیرتی ہے، پھر اللہ والے کی کیا بات؟ کرامت یہ ہے کہ نبی کے دین سے نہ ہٹے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو شریعت پر استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت سے بڑھ کر درجہ دین پر ثابت قدمی ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت صدر الشیخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ کے بڑے شاعر گزرے، حضرت فرمایا کرتے تھے الاستقامت ہی الکرامہ، کہ ثابت قدمی ہی کرامت ہے، کرامت کوئی اور چیز کا نام نہیں ہے، دین پر ثابت قدم رہنا بڑی کرامت ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا کیا اندازہ کیا جا سکے؟ دنیا اور دنیا داروں سے آپ ایک پیسے کا تعلق نہیں رکھتے، بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک بات میں آپ کو سناؤں گا۔ بادشاہ وقت خلیفہ مستنجد باللہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی میوہ کھاؤں، اور آپ ایسا میوہ مجھے کھلائیے کہ موسم کا نہ ہو، بے موسم کا۔ تو حضرت نے فضاؤں میں، ہواؤں میں اپنا دست مبارک بلند کیا، 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آئے، ایک بادشاہ کو دیا، ایک خود آپ نے تناول فرمایا۔ بادشاہ نے جب کھانا چاہا تو سیب جب توڑا، توڑنے کا ذکر آتا ہے، کترنے کا نہیں۔ آج ہمارے پاس کترنے کی عادت ہے، جانور کترتے ہیں، انسان نہیں۔ کترنا جانوروں کی عادت ہے، انسانوں کی نہیں ہے۔ برگر لیے کترے، اور کیا کیا ہوتے ہیں، سینڈوچ لیے کتر لیے،
رैप लिए, कतर लिए, बन लिए, कतर लिए, जो देखो कतर के खाने की आदत हो गई आजकल। जानवर कतरते हैं, कुत्ता काटता है, बंदर कतरता है, बिल्ली मुंह से खाती है, इंसान हाथ से खाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को दांतों से चीर कर और दांतों से खींच कर खाने से मना फरमाया, सिवाय वो गोश्त के जो हाथ से ना टूटे। ऐसा गोश्त जो हाथ से ना टूटे उसको दांत से कतरने की इजाजत है बस, बाकी किसी चीज को दांत से कतरने की इजाजत नहीं है। तो बादशाह ने सेब तोड़ा तो उसमें से कीड़े निकले। उसने अर्ज किया कि हजरत दोनों सेब आपने लाए हैं, लेकिन आपका सेब बड़ा तरोताजा खुशनुमा और मेरे सेब में ये कीड़े क्यों? तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि मेरे हाथ में जो सेब है ये वो सेब है कि जिसको अल्लाह वाले के हाथ में छू लिया है, और तेरे हाथ में जो सेब है कि वो सेब है जो एक दुनियादार के हाथ में आया है। तो इसलिए तेरा हाथ उस सेब को लगा, वो कीड़े वाला हो गया, जब तक मेरे हाथ में था वो अच्छा था। पता चला कि दुनिया की मोहब्बत इतनी बड़ी नहुसत है, अच्छे खासे फल में भी कीड़े आ जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं, आज आप बताइए मार्केट में कौन सी चीज असली है? इंसानी असली नहीं है तो फिर कौन सी चीज असली मिलेगी? फलों से लेकर खाने की अशिया तक, आटा, रोटी, चावल, सालन, गोश्त, जो चीज आप खाने के लेंगे नकली मिलेगी। एक जमाने में हम बचपन में घरों में दाल बघारते थे, 10 घरों में खुशबू आती थी। आज चूल्हे में नहीं आ रही, दाल के बघार की खुशबू चूल्हे में नहीं आ रही, इसलिए कि न पकाने वाले वैसे हैं, न पकाने का आइटम वैसा है। सबके दिलों में दुनियादारी, इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह वाले तो हैं, दीन दुनिया से दूर रहने वाले तो हैं अपनी जगह, लेकिन कसरत ऐसी हो चुकी है, नफरतें, हसद, गीबत, चुगलखोरी, बस एक दूसरे को देखे तो गर्राना, काट खाने की कैफियतें, जैसे एक गली का कुत्ता दूसरे गली के कुत्ते को देख के गर्राता है, वो कैफियतें आज लोगों में पाई जा रही है। ये आदमी यहां क्यों आया, वो आदमी वहां क्यों गया, ये कैफियतें बदल गई है, इसलिए कुछ नहीं पाया जाता। हजरत की इस करामत से एक सबक हमको ये मिलता है, दिल में अगर दुनिया की मोहब्बत है तो आपको कोई असली चीज नसीब में नहीं आएगी। इसलिए दिलों को औलिया अल्लाह की मोहब्बत से पुरनूर कर लीजिए, दुनिया की मोहब्बत निकाल दीजिए। हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला गरीबों की मदद कैसे फरमाते थे, आपकी बात अर्ज कर रहा हूं, बात खत्म करूंगा। हज के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे, 12 मैंने कई मौके पर यह बात अर्ज की है, बताया है, और खास तौर पर बताना भी चाहूंगा ताकि हमको अच्छा सबक मिले। जब आप हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, एक मकाम पर आपने ऐलान फरमाया, अपने बच्चे से, अपने शहजादे से फरमाया कि जाओ उस गांव में जो आगे आ रहा है, सबसे गरीब जो आदमी है उसके घर पर जाके कहो कि अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे घर मेहमान आने वाले हैं। जब हजरत तशरीफ ले जा रहे थे तो हर एक कस्बा, गांव, शहर, जिला में ऐलानात हो रहे थे, हजरत तशरीफ लाने, सब इस्तेमाल करें। जब इस गांव में आप तशरीफ ले गए, किसी को पता नहीं चला और सीधा गरीब के घर गए। बेचारे कब्रिस्तान के किनारे छोटी सी झोपड़ी में ज़ईफ बूढ़े औरत, मर्द औरत रहते थे, उनकी एक बच्ची थी। हजरत उनके घर तशरीफ ले गए और फरमाया मैं तुम्हारा मेहमान बन के आया। तो उन्होंने जियाफत की उनकी इस्तिताअत के मुताबिक। अब शहर के बड़े गवर्नर, अमीर, ताजिर, सोने के कारोबारी, कपड़ों के कारोबारी, जो जो बड़े लोग हैं, सब तिजारत करने वाले हजरत के पास आए और हर कोई अपने साथ तोहफे लेकर आए। जो जो तोहफे लाए सबसे हजरत ने फरमाया कि यहां रख दो। कपड़ों के थान पड़े हुए, आटे के गल्ले पड़े हुए, चावल के थैले पड़े हुए और घी के डब्बे पड़े हुए, सोना चांदी और क्या क्या दौलत, हीरे जवाहिर, अशरफियां पड़ी हुई। एक दिन हजरत ने उनके पास क़ियाम किया, अगले दिन निकलते हुए फरमाया ये सारी दौलत तुम्हारी। सब छोड़कर चले गए, एक दिरहम अपने साथ नहीं ले गए, एक पैसा अपने साथ नहीं ले गए। तो वो बूढ़े ने कहा कि हजरत ये करम आपका? तो फरमाया मैं इसीलिए आया था कि तुम्हारी गुर्बत दूर करूं। तो हाज़रीन, हजरत गौसे पाक ऐसा नवाजते थे, आपके शहजादे फरमाते हैं अगले साल में जब उस आदमी के पास गया और मिला तो देखा उस शहर के बड़े मालदारों में भी इसका शुमार हो रहा है।
تو غوث پاک دیتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ غریب بھی بڑے مالداروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ دو تو ایسا دو کہ غریب بھی دینے کے قابل ہو جائے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ بانٹتے ہیں لوگ رمضان میں، اگر 20,000 روپے زکوٰۃ نکلی تو 500 لوگوں میں تقسیم کرتے، اس کو 50 روپے، اس کو 100 روپے، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ چاہتے کیا ہے؟ زیادہ لوگ بولنا انہوں دیتے۔ یہ زیادہ لوگوں کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہونا انہوں دیتے، اس وجہ سے زیادہ لوگوں کو دیتے۔ اب نہیں معلوم جن کے دل پاک ہے وہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر جو ریاکاری رکھتے ہیں ان کے بارے میں تو کہہ رہا ہوں۔ لیکن حاضرین کرام، اگر مان لیجیے کہ ہماری زکوٰۃ 20,000 روپے نکلی ہے، ایک آدمی کو دے دیجیے، ایک آدمی کو دے دیجیے، سال بھر کا چاول آٹا اس کے گھر میں آ جائے گا، سال بھر بے فکر ہو جائے گا غریب۔ تو کسی غریب کو سال بھر کے لیے بے فکر کر دینا بڑا کمال ہے، اور چمنی اٹھنی بانٹنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو غربت کیسے مٹائی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو دے کر سکھا رہے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں کرامتیں ہیں، عظمتیں ہیں، بڑائیاں ہیں، علم ہے، معرفت ہے، حق تعالیٰ کے دربار کی محبتیں ہیں، قطبیت ہے، غوثیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور نصیحت بھی۔ تو یہ ساری چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو آج ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضرت غوث پاک کا ذکر پاک ہم نے کیا ہے، مولا آپ کے تذکرے کے صدقے میں ہمارے دلوں کو طہارت عطا فرما، دنیا کی محبت سے ہمیں بیزار کر دے، تیرے حبیب کی محبت، دین کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ اے رب العالمین، بار بار اس طرح کی محفلوں میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، تیرے دین کا علم سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما، تیری معرفت عطا فرما، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت و محبت عطا فرما۔ ہماری نسلوں پر حضرت غوث پاک کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے، ہماری آنے والی ساری نسلیں مولا قیامت تک تیرے دین پر ثابت قدم رہیں، اور ہم سب کو دین پر خاتمہ عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، وقت اخیر تیرے نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔